میں نے اپنی تعلیم جو ہے فریلیج پبلک ہائی اسکول سے حاصل کی ہے جو کہ شہباز ٹاؤن میں ہے. پھر ایف ایس سی پری میڈیکل میں نے گرلز کالج ڈگری کوئٹہ گرلز کالج کینٹ سے کیا تھا, اور بی ایس سی بھی میں نے اسی کالج سے ہی کیا تھا. اس کے بعد میں انفال آئی اور یہاں پر میں نے جو ہے ایف پی ایس سی اور بی پی ایس سی میں جو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی پریپریشن یہاں سے اسٹارٹ کر لی. بہت اچھا. آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے ماسٹر لٹریچر میں کیا, تو کیا لٹریچر سے آپ سے شوق تھا یا ایسے اتفاقاً ہوا؟ اس بارے میں بتا دیں اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے. لٹریچر میں مجھے شوق تھا کیونکہ انگلش کی ڈیمانڈ زیادہ تھی, تو اچانک سے جو ہے وہ آ گئے تھے. ایم اے انگلش لٹریچر کا جو ہے پرائیویٹ سیشن چل رہا تھا, تو میں نے اس کو کر لیا کہ مجھے دینا چاہیے, کیونکہ میرے پاس ایم اے کی ڈگری بھی ہونی چاہیے, کیونکہ شوق جو ہے وہ بی پی ایس سی ایف پی ایس سی کی طرف زیادہ تھا. تو مین فوکس یہی تھا, لیکن ایک سیف سائڈ کے لیے کہ بھئی انگلش لٹریچر کی ڈگری ایم اے کی بھی ہونی چاہیے, کہ ہو سکتا ہے کل مجھے اس کی بھی ضرورت پڑ جائے. بہت اچھی بات. جی سامعین ناظرین, جس طرح انفال اکیڈمی کا ایک اہم کردار میں نے پہلے بتایا کہ یہاں ایک لائبریری بھی ہے, اور خاص کر مختلف مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں, ان کی تیاری کی جاتی ہے, اور جس میں عدنان جسکانی کا ایک اہم کردار ہے کہ ڈائریکٹر کے حوالے سے ان کے بھی, کیونکہ ایک ادارے کو چلانے کے لیے ایک کردار کی ضرورت ہے اور وہ اپنا کردار نبھا رہا ہے. دوسرا میرا سوال ہے کہ آپ کی وابستگی اس ادارے سے, انفال اکیڈمی سے, تو آپ مجھے بتائیں یہ ادارے کے حوالے سے کچھ بتائیں, ان کے انوائرمنٹ کے حوالے سے اور آپ کی تیاری کے حوالے سے. جی سر, انفال میں جب میں آئی پہلے تو مجھے جو ہے سبجیکٹس وغیرہ کیا آتے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا, تو یہاں پہ مجھے گائیڈنس ملی. دوسرا یہاں پہ کانفیڈنس ملا, انوائرمنٹ بہت ہی اچھا تھا یہاں پر, اور ہر طرف جو ہے مطلب ٹیچرز ہے سبھی موٹیویٹنگ. اگر سر عدنان کے بارے میں بتائیں تو جب میں پہلی بار آئی تو تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ ڈی موٹیویٹنگ زیادہ جو ہے ہوتا ہے بلوچستان کی سوسائٹی میں, کہ ایف پی ایس سی بی پی ایس سی ان کے پیپرز بہت ٹف ہوتے ہیں, ان کو کلیئر کرنا ہر بندے کی آسان بات نہیں ہوتی ہے, آسان کام نہیں ہوتا ہے. جب ہم نے اپنے اس فرسٹریشن کو, تھوڑا سا فرسٹریشن ہو گیا تھا جب میں نے اسے شیئر کیا سر عدنان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا بی پی ایس سی ایف پی ایس سی از نتھنگ ان فرنٹ آف یو. ان کو جو ہے بڑا چڑھا کے لوگوں نے بیان کیا ہے, آپ کو جو ہے ان کے جو ہے بس پیپر یاد کرنے ہیں, اور جو ہے انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ دے آر نتھنگ ان فرنٹ آف یو. ابھی تک مجھے یاد ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ تیاری شروع کر دی, لوگوں کو جو ریمرز ہے وہ سننا بند کر دیا, اور جب سر عدنان جو گائیڈ کرتے تھے ہم نے صرف اسی پر جو ہے فالو کیا. اس کے بعد جو ہمارے موٹیویشن بڑھا. یہاں پہ موٹیویشن کے لیے ہر بار جو ہے جب سیشنز آتے تھے 15 دن کے بعد سر عدنان ایک دن آتے تھے, موٹیویشنل کورس ہمیں بتاتے تھے, ہمیں موٹیویٹ کر کے چلے جاتے تھے, جس سے جو ہمارا ردم تھا وہ بنتا تھا, بیچ میں جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں تھا. تو اس وجہ سے ہمیں فلو ملا, ہمیں جو ہے کانفیڈنس ملا, اپنے آپ پہ کانفیڈنس ملا, بیکاز آف سر عدنان اینڈ دس اکیڈمی. بہت زبردست. جس طرح لڑکیوں کا آگے آنا, خواتین کا اسپیشلی ہر شعبہ زندگی میں شامل ہونا, کیونکہ قوم کے, معاشرے کی اور ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح آپ ایک بلوچ لڑکی کا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آفیسر کے پوسٹ پر کوالیفائی کرنا, یہ بھی بڑی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تمام جو خواتین ہیں, خاص کر بلوچ خواتین کی بات کروں یا بلوچستان کی, تو ان کو ہر شعبے زندگی میں آنا چاہیے, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ پہلے تو ڈاکٹر اور استاد, اسکول ٹیچر بننے کی خواہش تھی, ابھی تو مختلف شعبہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں, تو اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سر یہ ہے ہمارے ہاں یہ مت پائی جاتی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں یا تو وہ ڈاکٹر بن جائے, یا تو نرس بن جائے, یا ٹیچر بن جائے. میں اس مت کو توڑنا ہی چاہتی تھی کہ ہم لوگ آفیشیل ورک بھی کر سکتے ہیں. دیٹس وائی آئی ورک ہارڈ, کہ ابھی جو ہے, اور میں دوسرے لوگوں کو بھی یہی ریکمینڈ کرتی ہوں, نو فیلڈ از اسپیسیفک فار اے اسپیسیفک جینڈر, کہ اس فیلڈ میں صرف یہ جینڈر ہی جا سکتا ہے. ہر فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں, ایوری تھنگ از اوپن فار یو. اور اسپیشلی بلوچستان میں جتنی عورتوں کو عزت ملتی ہے, یہاں پہ تو میں کہتی ہوں کہ ایون فیمیلز کین جوائن ملٹری, ایوری تھنگ یہاں پر جو ہے اویلیبل ہے آپ کے لیے. یہاں پہ آپ پروٹیکٹیڈ ہو. اب دوسرے پروونسز میں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, وہاں پہ ہیرسمنٹ کی باتیں ہوتی ہے, یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر جو ہے بلوچستان میں فیمیل کو عزت دی جاتی ہے, سب سے پہلے اس کا کام کیا جاتا ہے, ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. جب ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی آیا ہے فیمیل ہے, تو اپریشیشن ملتی ہے ہمیں, ویری گڈ, ویل ڈن, آپ کو ایسا کرنا چاہیے. مطلب ہمیں اپریشیشن ملی ہے, ہمیں ڈیپریشیٹ کسی نے نہیں کیا. بہت زبردست. جی سامعین ناظرین, علیمہ بلوچ کے ساتھ گفتگو جاری ہے. علیمہ, میرا ایک سوال ہے, خاص کر کو ایجوکیشن کے حوالے سے,
क्योंकि अनफाल एकेडमी में भी को एजुकेशन है और वो तालीमी इदारे हैं, खासकर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, IIT यूनिवर्सिटी, एक ही है कि SB की है कि लड़कियों की यूनिवर्सिटी है। तो आप जब ये पोस्ट ज्वाइन करोगे तो लाजम वहाँ मर्दों के साथ काम करना पड़ता है, जिस तरह को एजुकेशन में तालीम हासिल करनी पड़ती है। तो इस बारे में आप बता दें, क्योंकि आगे दौर में तो लाजम मर्दों के साथ शाना बशाना काम करना पड़ता है। तो इस मामले में आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सर को एजुकेशन चाहे जो भी हो, हमारे जो है हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया, जब आप घर से निकलते हो आपकी जो है एक मुट्ठी में आपकी इज्जत आपके हाथ में होती है, दूसरी मुट्ठी में आपके कौम की इज्जत होती है। तो आपने इन दोनों का ख्याल रखना होता है। आपने ये नहीं समझना कि आप बाहर निकल रहे हो, अकेले बाहर निकल रहे हो, आपकी पूरी कौम, आपके पूरे खानदान की इज्जत आपके साथ निकल रही है। तो अगर आप ये मेंटेलिटी रखेंगे अपने बच्चों में, बजाय इसके कि जो है उन पे शक की जो है वो करे, दीवारें खड़ी करके उनको डिमोटिवेट करे, उनसे प्यार मोहब्बत से और उनको भरोसा दिलाए। इस वजह से क्या होता है, वो मजीद जो है वो अप्रिशिएट होते हैं, और ये जो होती है रस्सी होती है जो आपका एतमाद होता है, वो जो है वो लोग टूटने नहीं देते। और मुल्क की और कौम की जो इज्जत होती है या हमारी अपनी इज्जत हमारे अपने हाथ में होती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे चलते हैं, हमारी परवरिश कैसी हुई है। ये जो होता है ये ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। जी, बलूचिस्तान की लड़कियों में, क्योंकि लड़कों में अगर ये मैं देख लूँ इस तरह के पब्लिक इदारे कम हैं, मतलब सरकारी मुलाजमत का भी इतना नहीं है, कंपटीशन है आजकल, और प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं। तो इस बारे में और भी वजूहत हो सकते हैं, लेकिन मायूसी नज़र आती है नौजवानों में, क्योंकि कंपटीशन है। फिर करियर काउंसलिंग भी एक फैक्टर है, जिसमें कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि किसी शोबे में पढ़ना चाहे तो उसको शोबा भी इंतखाब नहीं किया जा सकता, कुछ पर्सनल वजूहात की बुनियाद पर। तो ये मायूसी आपने बहुत अहमद की, और इस मायूसी के बारे में बता दें नौजवानों में स्पेशली। सर क्योंकि ये एक रियलिटी है कि यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जो सिंड्रोम चल रहा है, सबको गवर्नमेंट जॉब ही वो करना है, हर कोई अपना टेस्ट नहीं देख रहा। यहाँ के नौजवानों में मैंने देखा है, अगर इनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर ये हार्ड वर्किंग करें, अपने टेस्ट को फॉलो करें, तो ये खुद जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो मेन जो एम होता है वो होता है डिटर्मिनेशन, पैशन अपना ढूंढना चाहिए। आपको कौन सा काम है जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, उसको जाके फॉलो करें। क्राउड पॉलिसी को आप फॉलो करेंगे, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है सभी डॉक्टर बन रहे हैं, कोई टीचर बन रहा है सभी उसी फील्ड में जा रहे हैं, फिर ये गवर्नमेंट पे भी बोझ हो जाएगा और उनके अपने जो है उसमें भी बोझ हो जाएगा, क्योंकि वो इस चीज के लिए बने नहीं है, फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्राउड पॉलिसी है। तो इससे हटकर इन्हें सोचना चाहिए, इनकी करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, इनकी अपनी जो टैलेंट है उसको निकालना चाहिए, और फिर उसको जो है वो फॉलो करे, पैशनेट रहे, डिटर्मिनेशन और आखिरी हद तक डटे रहना, यही जो है सक्सेस की वो होती है। बहुत ज़बरदस्त। जिस तरह बलूचिस्तान की बात करें, पसमानदगी है और गुर्बत है, मतलब ऐसे देहात कूचे गए जहाँ बच्चियाँ आना उनके लिए मुश्किलात हैं, और लड़कियां आप एक रोल मॉडल हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज है या उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, उनके वालिदैन से भी और लड़कियों से, अगर एजुकेशन हासिल करना चाह रही है किसी शोबे में भी, क्योंकि वो तमाम वजूहात या मसाइल के बाद भी उनकी ख्वाहिश होती है, इनके बारे में बता दें। जी। उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जो है वो अपने पैशन को फॉलो करे। उनके पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि उनके ड्रीम्स को फॉलो करे। ये जो है सिर्फ उनके लिए ही बेहतर नहीं, उनके जो है आने वाले जनरेशन्स के लिए भी बेहतर है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन। अगर हमें अपने नेशन को एजुकेटेड बनाना है, अपकमिंग जनरेशन्स को, तो हमें इसके लिए जो है अपनी फीमेल्स को पढ़ाना होगा। वो फिर हमें नेशन पूरा प्रोवाइड करेंगे, पूरा जनरेशन जो है हमें प्रोवाइड करेंगे, एक एजुकेटेड जनरेशन। तो लड़कियों को जो है वो करना चाहिए। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, अगर फीमेल पाकिस्तान में अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो 50% जो हमारा जीडीपी है, प्रेजेंट जीडीपी से भी ये डबल हो सकता है। तो ये सिर्फ फैमिली के लिए, जनरेशन के लिए नहीं, बल्कि नेशनल और इकोनॉमी के लिए भी बेस्ट होगा। बहुत ज़बरदस्त। इस पोस्ट को हासिल करने के बाद या क्वालिफाई करने के बाद आपके क्या इरादे हैं, क्योंकि अनफाल एकेडमी एक ज़बरदस्त फोरम है, खासकर PCS CSS की तैयारी के हवाले से, आपका इरादा है आगे बढ़ने का या इसी पोस्ट पर, क्योंकि ये पहली दफ़ा आपने क्वालिफाई किया है, लाजम आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं तरक्की करूँ, इस बारे में बता दें। सर असल में ये होता है, सेटिस्फेक्शन इज डेथ ऑफ स्ट्रगल। इंसान की जो है ख्वाहिश होती है कि एक ही उसमें वो स्टे ना करी, आपको जो है मजीद जो है आगे बढ़ना होता है। तो मुझे भी आगे बढ़ना है। इन फर्दर आई वांट टू डू CSS, ताकि मैं जो है बलूचिस्तान का नाम फेडरल लेवल पर भी रोशन कर सकूं।
جی آپ کوئی اگر پیغام نوجوانوں کو خاص کر مختلف ایگزام میں مختلف پوسٹ آتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے تھرو سے یا پی سی ایس سی سے، تو ان کو آپ کیا میسیج دو گے؟ اور ایک انفال اکیڈمی کے فورم سے، تاکہ یہ آپ کی ایک تربیت ہوئی ہے اس کو ایسے اگر بتانا چاہیں جی۔ ایک یہ ہے کہ انفال اکیڈمی میں اگر آپ پی سی ایس سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہا تو آپ یہاں پہ کریئر کاؤنسلنگ کے لیے سر عدنان کے پاس آ سکتے ہیں۔ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کون سے سبجیکٹس ہے، کس فیلڈ میں، پہلے وہ آپ کے اپنے ٹیسٹ کو بھی دیکھیں گے، پھر وہ آپ کو جو ہے سجیسٹ کریں گے۔ تو یہ جو ہے لازمی پوائنٹ ہے، یہ جو ہے انیشیل پوائنٹ بہت ہی لازمی ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہے آپ نے جو سلیکشن کرنا ہوتا ہے، یہاں سے آپ کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے یہاں پہ پڑھائی وغیرہ آپ نے سب کرنا ہوتا ہے، اکیڈمیز کا بھی رول ہوتا ہے اور آپ نے بھی جو ہے ہارڈ ورک کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ انٹائرلی اکیڈمی کے اوپر ہی ڈیپینڈ کریں کہ بس اگر اس نے پاس کرا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرا لیا تو اکیڈمی ہی بری ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈز آن انٹرنل اسٹرینتھس۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر آپ کا کوئی پیشن ہے، ڈٹرمنیشن ہے، اس کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ چلیں۔ راستے میں ریزسٹنس آتی رہیں گے، بٹ دا لا آف یونیورس کو آپ نے فالو کرنا ہے، لا آف اٹریکشن کو فالو کرنا ہے، جس کے لیے کہتے ہیں بہت ہی مشہور ہے کہ اگر کسی چیز کو سچے دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملانے کی سازش کرتی ہے۔ اور اس پہ ایک بک بھی بنا ہے، دا سیکرٹ بک، میں اسے ریکمنڈ کروں گی کہ یوٹیوب میں نوجوان جائیں، اس پہ جو ہے ویڈیوز بنی ہے، اس کو جا کر دیکھیں، وہ آپ کو تھوڑا سا گلمپس دیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو یونیورس کس طرح سے آپ کے لیے وہاں سے راستے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن مین پوائنٹ ہے ڈٹرمنیشن اور جو ہے آخری حد تک ڈٹے رہنا۔ بہت زبردست، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا، اور ہمارے پروڈکشن ہاؤس ٹیم کی طرف سے یہی دعا ہے کہ آپ کی ترقی یا منزل طے کرتے رہیں وقت اور حالات کی بنیاد پر۔ جی سامعین ناظرین، بات ہو رہی تھی علیمہ بلوچ، جس نے ریسنٹلی انڈسٹریل ڈیولپ آفیسر کے پوسٹ پر کوالیفائی کیا ہے۔ تو لازم یہ ایک سلسلہ ہے محنت کرنے کا، یہ ایک مثال ہے، ایک رول ماڈل ہے ان لڑکیوں کے لیے جو محنت کرنا چاہ رہی ہیں یا خواہش مند ہیں کہ میں آگے بڑھیں، ترقی کریں، یا مختلف پوسٹوں پر ایگزام اٹینڈ کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو لازم کوئی چیز مشکل نہیں ہے اس میں، جس طرح ہم نے بات کی کمٹمنٹ کا، اسٹرگل کا، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا۔ جی سامعین ناظرین، آج اس پروگرام کے ڈائریکٹر عدنان جسکانی اور میزبان ڈاکٹر زاہد دشتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔